الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہال الدین العطاری الشاذلی قادری کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، 40 حدیث مبارکہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ چلیے آج میں قرآن پاک کی ایک آیت سے شروع کرتا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اس کا ترجمہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ میرے میٹھے محترم سمجھ، یہ جو قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے یہ بہت مشہور ہے، اور یہ آیت مبارکہ نے بڑے بڑے لوگوں کی جو نا اصلاح کر دی ہے۔ اس آیت مبارکہ نے، یعنی اپنے وقت کے بدترین مجرم تھے، ڈاکو تھے، مگر جب یہ آیت مبارکہ سنی تو اس آیت نے ان کے دلوں پر اثر کیا اور ان کی آنکھیں اشک بار ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تائب ہوئے، اور میرے رب عز و جل نے انہیں معاف فرمایا، اور معاف ہی نہیں فرمایا بلکہ ان کو پھر آگے چل کر اپنا دوست بنایا، یعنی ولی بنایا۔ اب اس کا جو شان نزول ہے پیارے محترم اسلام بھائیو، آئیے وہ سوچ رہا ہوں آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ پھر اس آیت کے حوالے سے میں کچھ چند ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھنے کو، سیکھنے کو ملیں گی۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت صحرائے اقدس سے باہر آئے اور مسجد میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں لوگ آپس میں ہنس رہے تھے۔ آپ ان کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کی چادر مبارک گھسٹ رہی تھی اور چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی کہ اس نے تمہیں بخش دیا ہے، اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا ہی رونا، یعنی جتنا تم ہنسے تھے اتنا ہی رونا شروع کر دو۔ میرے پیارے محترم سمجھیے، اس آیت مبارکہ کو صحابہ کرام جو نا پڑھا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ آج تو ہمیں رونا نہیں آتا، افسوس، دل خراب، نگاہیں خراب، خیالات خراب، پورا جسم گناہوں کی آلودگی اور کیچڑ میں لبلب بھرا ہوا۔ کہاں یہ قرآن کی آیت اثر کریں گی ہمارے پر؟ خوش نصیبوں پر اثر ہوتا ہے کم از کم اگر ہم دل کی گہرائیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اگر ان آیت قرآنی کو سنیں تو
بہت گہرا اثر ہو سکتا ہے. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت فضل بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے، اور مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ڈکیتیاں کیا کرتے تھے. ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ انہیں ایک لونڈی سے عشق ہو گیا. ایک مرتبہ وہ اس کے پاس جانے کے لیے دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اس وقت کسی نے یہ آیتیں پڑھی. کون سی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. جو ہی یہ آیت آپ نے سنی، بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، کیوں نہیں میرے پروردگار، اب اس کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ آپ دیوار سے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور بے آباد کھنڈر نما مکان میں جا کر بیٹھ گئے. وہاں قافلہ موجود تھا. شرکا کے قافلے میں سے بعض کہہ رہے تھے کہ ہم سفر جاری رکھیں، اور بعض نے کہا کہ صبح تک یہیں رک جاؤ، کیونکہ فضیل بن عیاض ڈاکو اسی طرف ہی رہتا ہے، کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دے. آپ نے قافلے والوں کی باتیں سنی اور غور کرنے لگے اور کہا کہ افسوس کہ میں رات کے وقت بھی گناہ کرتا ہوں، اور میرے گناہوں کی وجہ سے مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ یہاں مجھ سے خوف زدہ ہو رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالی مجھے ان کے پاس اس حال میں لایا ہے کہ میں اب اپنے جرم سے رجوع کر چکا ہوں. اے اللہ عز و جل، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اب میں ساری زندگی کعبۃ اللہ کی مجاوری میں گزاروں گا. تو میرے میٹھے محترم، دیکھا ایک ڈاکو ہو کر اس قرآن پاک کی آیت نے ان پر کیسا اثر کیا. اب یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا پیارے محترم مسلم بھائی، کہ ایک ڈاکو ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے نا. اسی طرح بسا اوقات لوگوں کی وقتاً فوقتاً اصلاح ہوتی رہتی. بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی بہنیں بے پردہ تھیں، ماڈرن تھیں پاکستان کے اندر، اور پھر پتہ لگا کہ وہ جب انہوں نے قرآن و حدیث کی باتیں سنی اور خوف خدا ان کے اندر پیدا ہوا، آخرت کی تیاری کا ذہن ان کا بنا، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا ذہن بنا، کیا منہ دکھائیں گے رب کے حضور جا کر، تو ڈر گئیں اور ان لوگوں نے حجاب جو ہے وہ پہن لیا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ حجاب انہوں نے پہنا نا، جو ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں آپس کی، ہر جگہ ہوتی ہیں، تو وہ پھر اس کو ہراساں کر رہی ہوتی ہیں. لو تمہاری تو بڑی تصاویریں عام ہیں، تمہاری تو نیٹ پہ بھی تصاویریں ہیں، کہاں نہیں تمہاری تصاویریں یہ مجھے بتائیں، اور آج تم اپنے منہ ڈھک کے بیٹھ گئی ہو. اور اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں. کوئی شخص ہے بیچارہ ایک دم مطلب گناہ کرتے کرتے نیک راستے پہ آ گیا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پتے کی بات بتاتا ہوں، سارا کھیل جو نا وہ حال کا ہے، نہ مستقبل کا ہے اور نہ ماضی کا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، سارا کھیل کس کا ہے؟ حال کا ہے نا. تین ہے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل، ٹھیک ہے. اور سارا کھیل حال کا. حال آپ کا اچھا ہوا تو حال میں بندے نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، توبۃ نصوح، جیسی تم توبہ کی اللہ نے اس کی توبۃ نصوح کو قبول فرمایا، اس کو ولی بھی بنا لیا. حال ہی، اور اس حال ہی کے اندر بندہ جو ہے وہ گناہگار بھی ہو جاتا ہے، چاہے وہ امامے والا ہو، داڑھی والا ہو، اپنے آپ کو بہت زیادہ مطلب دنیا کے اندر پرہیزگار ظاہر کرتا ہو، مگر جب وہ سوشل میڈیا پر موبائل کو دیکھتا ہو اور وہ کچھ دیکھ رہا ہے کہ جو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. عوام میں تو تقویٰ پرہیزگاری ہے، چار دیواری بھی کے اندر جو نا وہ تقویٰ پرہیزگاری کا پورا جنازہ نکلا ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم عطا فرمائے. تو لوگ بہرحال یہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے باز آ جاتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پھر گناہ یاد دلا کر انہیں ہراساں کیا جائے یا ان کے بے عملی کے معاملات کو مطلب کا ذکر کیا جائے. ارے یہ تو میرا لنگوٹیا یار ہے، میں جانتا ہوں کیا کیا کرتا تھا، میں جانتا ہوں یار یہ کیسا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، معاملہ جو ہے وہ حال کا ہی ہے. حال میں بندہ اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے، حال میں بندہ انتہائی گناہ گار ہو سکتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے توبہ کی تو وہ اس کی پھر بچت کا سلسلہ بھی ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں. بڑا پیارا جملہ ہے یہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا شخص ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیے. کتنی بڑی بات ہے یار، ذرا سوچو تو صحیح ہے. یعنی گناہ بھی کر لیا، گناہ کی لذت بھی حاصل کر لی ہے، اور جو اس سے اس کو اس گناہ سے جو حاصل کرنا تھا وہ بھی سب کچھ کر لیا، مگر جب اس نے توبہ کی تو وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ اس نے وہ عمل ہی نہیں کیا. گویا کہ اس کے نامہ اعمال سے صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا گیا کیونکہ اس نے توبہ کر لی. اور میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے نا، اس کے پھر گناہوں کو دہراتا نہیں ہے. پتہ نہیں ہم لوگ کیسے لوگ ہیں، اگر کوئی اسلامی بہن کی اصلاح ہو جاتی ہے، کسی اسلامی بھائی کی اصلاح ہو جاتی ہے تو ہم اس کو گناہوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر اس کے لیے دہرانے گیا پہلے تو یہ ایسا تھا، پھر اللہ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی رشک کی صورت، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر ایک طنز کی صورت میں ہے نا، ایک مطلب نشانہ بنانے کی صورت میں یہ صحیح نہیں، اس میں پکڑ ہو جائے گی. یا طنز کیا، اچھا طنز کرنا قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ طنز کرنے والوں کے حوالے سے اور برے نام رکھنے والوں کے حوالے سے فاسق کہا گیا ہے. کیا تم پسند کرو گے کہ مسلمان ہو کر فاسق کہلانا؟ سوچئے. اور ہم طنز میں کتنی گفتگو کرتے ہیں، ہر گھر میں طنز میں گفتگو، میاں بیوی میں طنز میں گفتگو ہوتی ہے. غور تو کریں کہ یہ بات قرآن سے ٹکرا رہی ہوتی ہے نا. بہوؤں میں، ساس میں تو سسر میں، ہر جگہ مطلب لوگ طنز میں بات کر رہے ہیں، دوستوں میں طنز سے بات کر رہے ہوتے ہیں. بھائی سیدھی سیدھی بات کرو، طنز سے بات کرنے کی ضرورت کیا آپ کو؟ میری بات سمجھ رہے نا؟ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، ہمیں جو ہے نا اس کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کرنا چاہیے. اور دیکھیے کہ اللہ نہ کرے اگر گناہ ہم سے سرزد ہوتا بھی ہے تو ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. آج الحمدللہ 3 حدیثیں مبارکہ ہو جائیں گی. آج یہ تیسری حدیث یہ سناتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کا کفارہ ندامت سے ہوتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے. جس طرح کہا کہ جو ہم ہنس رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے، جو یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے. آپ نے فرمایا جتنا تم ہنسے اتنا رو لو، اتنا ہی رو لو. اور پھر اسی طرح مطلب یہ کہ گناہ کا جو کفارہ آپ نے ارشاد فرمایا، گناہ کا کفارہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کا کفارہ وہ ندامت ہے سے ہوتا ہے کہ انسان نادم ہو، یار نہیں یہ غلطی ہو گئی میرے سے، کیا ہوا یار، بڑی بری چیز دیکھنے میں آ گئی، بس یار اظہار بھی نہ کرے، بس یار انگلیاں چلتی چلی گئیں، ڈیپ میں گھستے چلے گئے. پھر کیا یار، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہے نا. اب میں تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہوں نا، مطلب اب کیا کروں، وہ باتیں اس طرح سے آ جاتی ہیں میرے پاس نا. تو عرض کر رہا ہوں بہرحال کہ سمجھیں بات کو نا. تو بہرحال یہ ہوا کہ انسان نفس کے ہاتھوں جو ہے وہ بہت مجبور ہو جاتا ہے اور وہ سب کچھ کر گزرتا ہے کہ جو مطلب اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. چاہے وہ بھائی امامے والا ہو، چاہے داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، شریعت سب کے لیے ایک جیسی. یہ بات یاد رکھیے گا. ایسا نہیں ہے کوئی داڑھی والا ہوگا، کوئی دیندار ہوگا تو اس پر مطلب یہ کہ شریعت کچھ اور ہے، اور جو بغیر داڑھی والا ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں ہے. عام طور پہ دیکھیں نا، اگر اللہ نہ کرے کسی داڑھی والے سے کوئی ناشائستہ حرکات ہو جائے ہے نا، کوئی برا فعل ہو جائے تو پھر دیکھو لوگ کتنا اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. کبھی کسی داڑھی منڈے کا جو مطلب اس طرح کی کوئی حرکت سامنے آ جائے تو کیا ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. یہ ساری چیزیں تو بہرحال میرے میٹھے محترم مسلم بھائی، ہمیں بہت ساری چیزیں جو نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو بات بنے گی، نہیں سمجھیں گے تو بات نہیں بنے گی. اور ہمیں زندگی کے اصول گزارنے کے سیکھنے چاہیے جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اور بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے دانشوروں نے بھی جو نا ہمیں مثالیں دے دے کر جو نا دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے گر ہمیں سکھائے.
چلیے جب یہ بات آئی ہے تو میں آپ کو ایک گر آپ کو بتاتا ہوں. ہے تو بہت سارے گر، کیونکہ میں نے سوچا اس کو کافی تیاری کے ساتھ روزانہ ایک گر یا ایک مطلب یہ کہ سبق آپ کو میں دوں گا. تو ان میں سے کئی سبق ہیں. آپ ایک ہی سبق سے مجھے امید ہے چونک جائیں گے، اور اس سے ہی جو نا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا. ایک پروفیسر سے وہ کسی مفکر کو اپنے ساتھ ایک کلاس میں لے کر آیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کچھ دن لیکچر دیں گے اور زندگی گزارنے کے کامیاب گر آپ کو سکھائیں گے. جو اسٹوڈنٹس مطلب اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ ان کا لیکچر باقاعدگی کے ساتھ سنیں. وہ یہ کہ چلے گئے. اب وہ جو پروفیسر صاحب تھے اب کلاس میں موجود ہیں، کلاس کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ایک ہال موجود ہے. اب یہ پروفیسر صاحب جو مفکر ہیں انہوں نے ایک لکیر لی، کھینچی. انہوں نے کہا کہ یہ جو لکیر جو میں نے کھینچی ہے، آپ سب سے میرا ایک سوال ہے کہ اس لکیر کو بغیر چھوئے چھوٹا کر دیں. تو کسی نے اس کو مٹا دیں تھوڑا سا. نہیں، چھونا ہی تو نہیں ہے. کس طرح کریں گے بتائیں مجھے آپ. سوال دیکھیں ان کا کہ اس لکیر کو جو میں نے بنائی ہے اس کو چھوٹا کرنا ہے اور بغیر چھوئے کرنا ہے. اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے مگر چھوٹا کرنا ہے، یہ چھوٹا ہو جائے. اب کسی کی بھی یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی یار یہ چھوٹا کس طرح سے اس کو کریں. چلیں بڑی مطلب یہ کہ گہری نگاہوں سے لوگ جو طالب علم تھے اس بات کو سوچنے لگ گئے. جس طرح بندہ پہلیاں پوچھتا ہے نا، تو وہ بعض لوگ پہلیوں کے ماہر ہوتے ہیں بتانے کے نا، ہر ایک کو ماہر نہیں ہوتا، مگر جو پہلیوں کے جواب دیتا رہتا ہے وہ ماہر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، ظاہر کام ہی پڑھنا ہوتا ہے تو وہ بڑی توجہ دے رہے ہوتا ہے. اور جو لوگ ظاہر ہے کہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹس رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی یقیناً اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس سے آپ طالب علم تھے، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی پڑھائی کے دوران کہ انسان جو نا جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی مطلب وہ لوگ جو ہیں اس کو بڑی گہری نگاہوں سے سنتے تھے کہ یار اس کے پس پشت بات ہے کیا. تو بہرحال پروفیسر صاحب نے بڑی گہری نظروں سے طلباء کی طرف دیکھا اور اس بات کو جان لیا کہ اب ان کے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ اٹھے اور چاک اٹھائی، اس کے برابر میں ایک بڑی لکیر کھینچ دی. وہ چھوٹی ہو گئی لکیر، جو پہلے چھوٹی تھی نا، جو لکیر تھی وہ چھوٹی ہو گئی. اس کے نیچے ایک بڑی لکیر کھینچ دی. سارے حیران، کسی کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ ایک بڑی لکیر کھینچ دے بڑی بھی آتی. اب انہوں نے جو اس سے جو سبق دیا ہے نا وہ سننے والا ہے، وہ سمجھنے والا ہے. وہ مطلب مفکر کہتے ہیں کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے کس طرح آگے نکلا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں کہ انسان جو نا وہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک انسان سے وہ آگے نکلے، دوڑے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو سامنے والے کی کچھ بھی کرنا پڑے، اگر اس کو ہراساں کرنا پڑتا ہے یا اس کی بے عزتی کرنا پڑتی ہے یا اس کی کردار کشی کرنا پڑتی ہے یا کہیں اس کو ڈی گریڈ کرنا ہوتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اس طرح لوگ آگے بڑھتے ہیں. اکثر یہ پولیٹکس فیکٹریوں میں ہوتی ہے نا، مطلب یہ کہ چلو بھائی اس کو ڈی گریڈ کرو تو یہ کہ ہم آگے بڑھیں گے، آگے ہمارے چانسز بنیں گے. اور آج کل تو چانسز ایسے ہی بنتے ہیں لوگوں کے، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی بنتے ہیں نا کہ یہ بندہ جو ہے اس کی نوکری ختم ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کا عہدہ مجھ کو ملے گا، ہمیں ترقی ملے گی، ہم آگے بڑھیں گے. تو اس طرح بڑھنا یہ بڑھنا نہیں کہلائے گا، اور یہ کوئی طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ احسن طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے کاموں کو بغیر کسی سے الجھے بغیر، بغیر کسی سے حسد کیے، بغیر کسی سے جھگڑا کیے وہ آگے بڑھے. اور اس کا آگے بڑھنا ہی مطلب یہ کہ ترقی کا اصل سلسلہ ہے.
اور اس میں اس کی عزت، اس کا بڑا پن سب موجود ہے. اب کہیں آپ دور نہ جائیں. دیکھیے چین آزاد ہوا، چین نے اپنی معیشت پہ زور دیا اور دنیا کی ایسی ایسی چیزیں اس نے بنانا شروع کر دی، اس طرح کی بنانا شروع کر دی کہ آج چین جو ہے وہ، اس کا نتیجہ یہ کہ وہ آج سب سے آگے اگر دیکھا جائے. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، اب جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر اور دین سیکھ کر آگے بڑھ سکتا ہے. اور اگر اس نے اخلاق کا جنازہ نکال دیا، جھگڑا فساد کیا اور حسد کا شکار ہوا، تو یہ ساری چیزیں انسان کو آگے بڑھنے دیتی نہیں ہے. بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ دنیا میں بڑھ جاتا ہے، بڑھتا نہیں، آگے جا کے اس کا نتیجہ بھی بڑا خراب آتا ہے. پتہ آپ کو؟ ہاں، بہت خراب آتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ وہ وقت اگر جس نے کسی کی کردار کشی کی وہ وقت اس کا ہے، باقی وقت کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ سمجھ گئے نا آپ؟ چلیے ایک آپ کو واقعہ بتا کے آپ کو جو نا انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، میرا بھی تازہ ہو جائے گا. میں اس کو بیان کرنے سے پہلے اندر سے خوش ہو رہا ہوں، بڑا خوش ہو رہا ہوں. اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی کے دور کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. دیکھو کہ لوگ، یہ لکیر کس طرح چھوٹی ہوتی ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ جو لکیر ہے یہ کس طرح چھوٹی ہوتی ہے. وہ یہ کہ ایک چور پکڑا گیا چوری کرتے وقت ثبوت کے ساتھ، قاضی کے سامنے پیش کیا گیا اور 2 سال اس کو قید کر دیا کہ بھئی تم 2 سال تک تمہارے کو سزا ہے کہ تم نے چوری کی ہے. اب اس نے 2 سال جب اس کے پورے ہونے لگے تو اس نے قاضی کو پیغام بھیجا کہ میں مطلب آزادی نہیں چاہتا. بھائی آزادی کیوں نہیں چاہتا بھائی؟ وہ نہیں، مجھے زندان کے اندر رہنے دیا جائے اور میری ایک شرط ہے، آپ مجھ سے ملاقات کریں. تو قاضی صاحب چلو بھائی میں ملاقات کرتا ہوں. میں اب پہلے لوگ ملاقات کر لیا کرتے تھے، دیکھو آج کل کا دور ہی نہیں ہے، کون وزیر اعظم ملاقات کرے گا، کون صدر پاکستان ملاقات کرے گا کسی مطلب جیل میں رہنے والے سے. تو جب قاضی صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوگی میں اس وقت تک آزادی نہیں چاہتا. کہنے لگے کہ بھائی وہ تو جنگی حالات میں رہتے ہیں، اور چلو میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ ان کا ایک دن بھی ہے ملاقات کا، عوامی عدالت کا. تو انہوں نے چٹھی لکھ دی ان کو. تو جب ان کے پاس چٹھی پہنچی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، تو آپ نے جو نا مطلب یہ کہ اس کو بلوا لیا. کہا بولے بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ حضور میں ایک ہی شرط پہ آزادی چاہتا ہوں. بولے کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں چور ہوں، چور کے نام سے مشہور ہوں، مگر میں خاندانی چور نہیں بلکہ حالات نے مجھے چور بنایا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شادی کرا دیں. میری شادی ہو جائے گی تو میں جیل سے مطلب یہ کہ باہر آ جاؤں. بس یہ میری اتنی سی شرط ہے. اب جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات سنی تو آپ نے قاضی کو حکم فرمایا کہ اس کے لیے بھائی بندوبست کرو شادی کا. تو پھر وہ اس کے لیے بندوبست کرنے لگے. تو کوئی بھی اس کے لیے چور کے لیے شادی کون راضی ہوگا؟ مجھے بتائیں، کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا. ایک طوائفہ عورت تھی، تو قاضی صاحب نے اس سے کہا بھائی ایک طوائفہ عورت ہے وہ راضی ہوئی ہے تم سے نکاح کرنے کے لیے، اب بتاؤ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہیں ٹھیک ہے میں راضی. طوائفہ اگر طوائفہ ہے تو کیا حرج ہے، لیجیے دونوں کا نکاح. اور جب دونوں کا نکاح ہو گیا نا تو پورے شہر میں اور دربار صلاح الدین کے ایک بات گونجتی تھی، بھائی دیکھو اگر لڑکا پیدا ہوا ان دونوں کے اندر تو وہ تو چور بنے گا بڑا ہو کر، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی وہ طوائفہ بنے گی. اور یہ اس طرح سے لوگ پھر اس کے اندر کیا ہنستے تھے نا، بھپکیاں مارتے تھے، طنز کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور اپنی گفتگو کی زینت بنایا کرتے تھے. بہرحال سلسلہ چلتا رہا، وقت گزرتا رہا. کم و بیش 10 سال کے قریب کا وقت گزر چکا تھا. ایک بہت عالیشان مدرسہ تھا جہاں بچے قرآن پاک پڑھا کرتے. تو وہاں کے جو محتمم تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر اور کہنے لگے حضور
بچوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے اور ان کا ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو ونر آئے گا اس کو ظاہر ہے کہ تحفے تحائف اس کو دیے جائیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی صدارت آپ کریں، آپ تشریف لے کر آئیں۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو اس پروگرام میں تو آؤں گا، بالکل آؤں گا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہاں یہ پہنچے تو بچے جو تھے وہ اپنی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک بچہ آیا 10 سال کا بچہ، اور جب اس نے تلاوت شروع کی نا تو اس کے تلاوت کی تاثیر اتنی حسین تھی کہ وہ دلوں میں اترتی چلی، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زارو قطار ہونے لگ گئے، بے چین ہو گئے، سن رہے ہیں اور آنکھ سے آنسو رواں ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے تو آنسو نہیں نکلتے یار، تراویح لمبی ہو جاتی ہیں، بولے بھائی تراویح لمبی ہو گئی، دیکھیے اللہ اکبر۔ تو آپ نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ اور وہ بچہ ونر بھی آ گیا۔ تو کسی نے کہا علی جا یہ اس چور کا بچہ ہے اور اس طوائفہ کا بچہ ہے۔ ایک دم حیران ہوئے، واپس اپنے دربار میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اس تلاوت کا جو سحر تھا نا وہ اترا نہیں تھا، اور رو رہے تھے وہ۔ اور جب اس کے والد کو بلوایا اور کہا کہ یہ بتاؤ یہ سب تم نے کیسے کر لیا، تو کہنے لگے کہ ہوا کچھ یوں کہ جب میرا ان کا نکاح ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے ناچ گانا سب چھوڑ دینا ہے، کوئی ایسا کام آپ نے نہیں کرنا، اور میں آپ کی کفالت کروں گا۔ تو پھر میں نے لکڑیاں جمع کی، پھر ایک جھوپڑی بنائی، گھر یعنی مکان بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سے لڑکا دیا، اور جب یہ لڑکا پیدا ہوا تو اس کی جو والدہ تھی نا اس کے کان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی، اور اگر وہ مطلب یہ کہ اس کو جب تلاوت نہیں ملتی کبھی تو وہ رونا شروع کر دیتا بچہ یہ یعنی روتا تھا کہ بھئی کہاں تلاوت کدھر گئی، تو وہ بڑا بے چین ہوتا تھا بچہ۔ اور یہی کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ایک چھوٹے سے مدرسے میں ہم نے اس کو داخل کیا، اور داخل کرنے کے بعد جب اس کی صلاحیتیں دیکھیں اور اس کا پڑھنے کا انداز دیکھا اور اس کے جو معاملات دیکھے نا، تو پھر اس کو جو ہے بڑے مدرسے کے اندر اس کو وہیں کے لوگوں نے پہنچایا کہ نہیں بھائی اس کو آگے جانے دیں۔ تو دیکھا پیارے محترم اسلام بھائی، یہ لکیر جو کھینچی تھی نا، بڑی لکیریں ایسے ہو جاتی، کسی کو انہوں نے ہراساں نہیں کیا بلکہ لوگوں نے ان کو ہراساں کیا تھا، مگر کیا ہے کہ وہ آگے نکل گئے۔ اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں آگے نکلنے کے لیے اسی پہ نکتہ چینی کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اوپر دیکھنا چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ تنقید برائے اصلاح کچھ اور ہے نا، تنقید برائے تذلیل کچھ اور ہے، طنز نہیں کرنا چاہیے، یہ طنز اللہ کو پسند نہیں، اس لیے تو قرآن پاک میں طنز اور طعنہ کشی کے حوالے سے منع فرمایا ہے۔ تو دیکھا پیارے محترم اسلام بھائی، آج میں نے تھوڑا وقت آپ کا لے لیا تاکہ یہ حسین باتیں ہم سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، کہ ہم کسی کو بھی برا نہ جانیں۔ کوئی اگر اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ ہم اس پر طنز کریں، نہ کہ ہم اس پہ انگلیاں اٹھائیں، نہ کہ ہم اس کے پرانے گناہ اس کے یاد دلائیں، بلکہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو مزید نیکیوں میں شریعت پہ عمل کرتے ہوئے استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔